بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اس سے پہلے جو کلاس تھی اس میں ہم نے خالی جگہ کو پور کیے تھے اور اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ڈسکرپشن پر جا کر وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی کلاس میں ہم آنے والے مشق کو کریں گے۔ سوال نمبر 2 جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ مولوی عبدالحق نے ریاست حیدرآباد دکن میں کیا اہم خدمات انجام دی۔ سوال نمبر 3 ہمارے ساتھ ہے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اورنگ آباد سے دہلی کیوں منتقل کیا۔ سوال نمبر 4 ہمارے ساتھ ہے مولوی عبدالحق کو بابائی اردو کیوں کہا جاتا ہے۔ اور سوال نمبر 5 ہمارے ساتھ ہے درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ سوال نمبر 6 ہمارے ساتھ ہے سیاق و سباق کا حوالہ دے کر مندرجہ عبارت کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 7 ہمارے ساتھ ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے 3 جملے لکھ کر ان کی تختی کریں۔ تو ہم ان 7 سوالات کو حل کریں گے۔ اچھا، سوال نمبر 1 جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہم نے حل کیا ہے، اور سوال نمبر 2 ہے مولوی عبدالحق نے ریاست حیدرآباد دکن میں کیا اہم خدمات انجام دی۔ تو اس سوال کا جواب ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مولوی صاحب نے اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے حیدرآباد کے شہر اورنگ آباد میں انجمن ترقی اردو کے نام سے ایک دفتر قائم کیا اور حیدرآباد کے تمام بڑے اور اہم لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ اس نے حیدرآباد میں انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا کہ انجمن سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ بھی مولوی صاحب نے بنایا تھا۔ یونیورسٹی بننے کے بعد مولوی صاحب نے اس کے لیے دارالترجمہ قائم کیا اور اعلیٰ مترجم اس میں جمع کی۔ تو یہ تھی مولوی صاحب نے جو حیدرآباد دکن میں اہم خدمات دی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہمارے ساتھ ہے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی کا دفتر اورنگ آباد سے دلی کیوں منتقل کیا۔ اس سوال میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی جس وجہ سے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی کا دفتر اورنگ آباد سے دلی کو منتقل کیا تھا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب گاندھی جی نے اردو کے خلاف تحریک شروع کی، اور وہ تحریک یہ تھی کہ گاندھی نے اردو کے بجائے ہندی کو ہندوستان میں قومی زبان بنانے پر زور دیا، تو گاندھی کی اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اورنگ آباد سے دہلی منتقل کیا۔ تو یہ تھی تیسرا سوال، اور اب ہم چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ چوتھا سوال ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مولوی عبدالحق کو بابائی اردو کیوں کہا جاتا ہے، یعنی کہ مولوی عبدالحق میں وہ کون سی خوبیاں تھی جس کی وجہ سے اس کو بابائی اردو کہا گیا۔ تو اس سوال کا جواب ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مولوی صاحب نے اپنی زندگی اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے وقف کر دی تھی۔ اپنا تمام اثاثہ انجمن ترقی اردو کے نام کر دیا تھا۔ اس خدمات کے لیے اس نے کسی سے چندہ نہیں مانگا، تمام پیسے خود ہی دیتے تھے۔ تو جب گاندھی جی جیسے قدآ اور شخصیت کے منصوبے کے خلاف آواز اٹھائی اور ہندی کے بجائے اردو کو ہندوستان کی قومی زبان رائج کرنے پر زور دیا، تو ہندوستان میں بابائی اردو کے نام سے مشہور ہوا۔ تو یہ تھی وہ خوبیاں جس کی وجہ سے مولوی عبدالحق بابائی اردو میں کے نام سے مشہور۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف، جو کہ ہے درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ ہے ہمارے ساتھ محاورے اور ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے، جو کہ ہے ناک کا بال بن جانا، ہاتھ بٹانا، مٹی میں کر لینا، بکیڑوں میں الجھنا، پیشوائی کرنا اور قدم جمانا۔ سب سے پہلا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے کہ ناک کا بال بن جانا۔
چلتے ہیں اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں. ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں جملے میں کہ ہمارا دو پڑوسی ایک دوسرے کا ناک کا بال بننے کے مترادف ہے. دوسرا محاورہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے کہ ہاتھ بٹانا. ہم اس کو جملے میں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اسکول میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانی چاہیے. ہاتھ بٹانی کا مطلب مدد کرنا. تو ہم اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اسکول میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانی چاہیے. چلتے ہیں تیسرے محاورے کی طرف. تیسرا محاورہ ہمارے ساتھ ہے مٹی میں کرنا. مٹی میں کرنا مطلب اختیار میں لینا، کسی پر قبضہ کرنا. اس کو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں. بعض چالاک طلبہ سارے کلاس کو مٹی میں کر لیتے ہیں. تو یہ تھا تیسرا محاورہ. اب چلتے ہیں چوتھے محاورے کی طرف. چوتھا محاورہ ہمارے ساتھ ہے بکیڑوں میں الجھنا. اور اس کو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہوشیار لوگ سیاست کی بکیڑوں میں الجھنا پسند نہیں کرتا. اور پانچواں محاورہ ہمارے ساتھ ہے پیشوائی کرنا. اور ہم اس کو اس طرح جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ جب احمد نے اپنے والد صاحب کے آنے کے بارے میں سنا تو اپنے والد کو پیشوائی کرنے کے شروع کیا. یعنی کہ جب احمد نے اپنے والد صاحب کے آنے کے بارے میں سنا تو اپنے والد کو پیشوائی کرنا شروع کیا. پیشوائی کرنا مطلب استقبال کرنا، یعنی کہ اس کی استقبال کے لیے تیار ہوئے. چھٹا محاورہ ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ قدم جمانا. اور ہم اس کو اس طرح جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ نئے لوگ گاؤں میں داخل ہونے کے بعد قدم جمانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ چھٹا سوال ہے کہ سیاق و سباق کا حوالہ دے کر مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کرے. تو یا سیاق و سباق کا حوالہ اس نے دیا ہے اور اس کی تشریح کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس کا تشریح کر سکتے ہیں. اور اب چلتے ہیں آخری سوال کی طرف، جو کہ سوال نمبر 7 ہے ہمارے ساتھ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تین جملے لکھ کر ان کی تخطیق کرے. تو چلتے ہیں اس کی طرف. یہاں ہم سے وہ 3 جملے مانگ رہی ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہو اور جملہ فعلیہ. تو یہاں جملہ اسمیہ میں پہلا جملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ احمد چالاک ہے. دوسرا ہمارے ساتھ ہے پوزیا سلیقہ مند ہے. اور تیسرا ہمارے ساتھ ہے سائرہ ہنس مکھ ہے. یہ 3 جملے ہوئے. اور اب ہم کرتے ہیں اس کی تخطیق. تو تخطیق ہم اسے کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے مبتدا کو لکھنا ہے، پھر خبر کو، اور پھر پہلے ناقص کو، اور اس کو الگ الگ بیان کرنا ہے. تو احمد چالاک ہے، اس میں ہمارے ساتھ احمد جو آ گیا یہ ہمارے ساتھ ہے مبتدا. چالاک ہمارے ساتھ ہے خبر. اور ہے جو ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارے ساتھ پہلے ناقص ہے. اسی طرح پوزیا ہمارے ساتھ ہے مبتدا، سلیقہ مند ہمارے ساتھ ہے خبر، اور ہے جو ہمارے ساتھ وہ پہلے ناقص ہے. اس طرح تیسرا جملہ جو ہے ہمارے ساتھ سائرہ ہنس مکھ ہے. تو سائرہ ہمارے ساتھ آ گیا مبتدا، ہنس مکھ ہمارے ساتھ آ گیا خبر، اور ہے جو
یہ ہمارے ساتھ آ گیا پہلی ناقص. اچھا، 3 پہلا جملوں کی تختی. پہلا جملہ ہم نے لکھا ہے کہ احمد نے کھانا کھائی. دوسرا ہم نے لکھا کہ سراج نے خط لکھا. اور تیسرا ہم نے لکھا کہ اسلم نے جوس لایا. تو ان 3 جملوں کی تختی کرتے ہیں. اب ہمارے ساتھ احمد جو آ گیا ہے یہ ہمارے ساتھ ہے فاعل، نے ہمارے ساتھ ہے علامت فعل، اور کانا ہمارے ساتھ ہے مفعول، جبکہ کائی ہمارے ساتھ ہے فعل. سراج نے خط لکھا. سراج ہمارے ساتھ ہے فاعل، علامت ہمارے ساتھ نے ہمارے ساتھ ہے علامت فعل، اور خط ہمارے ساتھ ہے مفعول، جبکہ لکھا ہمارے ساتھ ہے فعل. اسی طرح اسلم ہمارے ساتھ ہے فاعل، علامت فاعل جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے نے، جوس ہمارے ساتھ ہے مفعول، اور لایا ہمارے ساتھ ہے فعل.